سوال کا آغاز کرتے ہوئے پہلی بات میں جاوید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزہ کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ کیا چیز انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں جی، آپ نے اس نشست میں مجھے یہ موقع دیا ہے کہ جو سوالات بالعموم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ میرے سامنے رکھیں اور میں اپنے علم کے حد تک یہ کوشش کروں کہ دین کا نقطہ نظر آپ حضرات پر واضح کیا جائے. روزے کے بارے میں اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہماری دینی عبادات میں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل عبادت ہے. رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، عام دنوں میں بھی بعض اوقات نفل روزے رکھے جاتے ہیں. ہمارے مذہبی میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کو یہ حیثیت حاصل رہی ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کی جائے. عربی زبان میں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی رک جانے کے ہیں، کسی چیز کو چھوڑ دینے کے ہیں، کسی چیز سے اجتناب کرنے کے ہیں. اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی جس چیز کو ہم روزہ کہتے ہیں یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کہ قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے کہ روزہ جس طرح ہم پر فرض کیا گیا ہے اسی طرح پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. بنی اسماعیل عرب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے، وہ بھی روزے کی عبادت سے پوری طرح واقف تھے. وہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ روزہ کیا ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے تمام ادیان میں روزے کو یہ حیثیت حاصل رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور اس کو ایک عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہے. تو روزے کے بارے میں یہ باتیں تو بالکل مانی ہوئی تسلیم شدہ باتیں ہیں جس میں ہم مسلمان کوئی زائد بات نہیں کہتے. ہندو لوگ بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہود بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. روزہ اگرچہ ہماری زبان کا لفظ ہے اور دوسری زبانوں میں اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو کچھ اس سے مدعا ہوتا ہے یا جو اس کا مصداق ذہنوں میں آتا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، یا عربی زبان میں جس کو صوم کہا جاتا ہے، یا اس کے حوالے سے ماہ رمضان کو ماہ صیام کہا جاتا ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھانے پینے پر پابندی عائد کر لیتے ہیں، ازدواجی تعلقات پر پابندی عائد کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزے کی نیت سے کھانے پینے پر پابندی عائد کرنا، ازدواجی تعلقات پر پابندی عائد کرنا کم و بیش تمام مذاہب میں یہ روزے سے مراد لیا جاتا ہے. اس میں کچھ تھوڑے بہت اختلافات ضرور پیدا ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ قدر مشترک کہہ سکتے ہیں. دنیا کی لذتیں، خواہشیں، یہ چیزیں ہیں کہ ان میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس میں بہت سے دوسرے معمولات انجام دیتے ہیں. اگر آپ کسی چیز سے کسی آدمی کو روک دیتے ہیں تو گویا روزے کی ایک کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ خود یہود کے ہاں بعض اوقات گفتگو اور بات چیت سے رک جانے پر بھی روزے کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا تھا. اچھا، اوقات کا بھی اس کے اندر معاملہ ہوتا تھا ان کے یہاں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ روزہ رکھتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے رات کے اوقات میں بھی یہ خیال کیا کہ بعض چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح یہ صورت بھی پیدا ہوئی کہ اس میں ایک وقت میں کھانا کھا لیا جائے یا کوئی چیز کھا لی جائے. ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے بعض اوقات دو دو تین تین دن کے لیے کھانے پینے سے اجتناب کیا. تو اوقات کے بارے میں اختلافات تو رہے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ روزہ بعض ایسی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے جو عام حالات میں مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس نیت سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس عبادت کا اجر دیں گے اور میں اللہ کی اطاعت میں یہ کام کر رہا ہوں. جب آدمی کسی اس طرح کی چیز سے رک جاتا ہے تو بالعموم اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ تین صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ وہ منعم حقیقی ہے، جب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے،
تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی شان کا ایک غیر معمولی احساس ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے. اس سے محبت کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، خوف کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں. ان دونوں کے امتزاج سے جب ایک معبود حقیقی کے ساتھ ہمارے اندرونی جذبات ایک اتصال پیدا کرتے ہیں تو وہ ایک مخصوص نوعیت کے خضوع میں بدل جاتے ہیں. یعنی ہمارا دل جھک جاتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بالکل عاجز اور حقیر مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اس کی عظمت بے پناہ ہے، اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. تو یہ چیز جب خارج میں آتی ہے تو پرستش کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یہ قیام، قعود، رکوع، سجود، دعا، مناجات، یہ سب چیزیں پرستش ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کسی ہستی کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں تو فطری طور پر اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. اس چیز کو اطاعت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا معبود ہے اور ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے، اس کے دین پر یا اس کی کسی بات پر کوئی زد پڑ رہی ہے تو فطری طور پر ہمارے اندر اس کے لیے حمیت اور حمایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہم اپنی محبوب ہستیوں کے لیے دوسروں سے لڑ جانا چاہتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدافعت کریں. تو یہ مدافعت کا جذبہ، یہ حمیت کا جذبہ، یہ حمایت کا جذبہ، یہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے. یعنی دنیا میں جن ہستیوں کو بھی معبود مانا گیا ہے ان کے لیے یہ تینوں چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں. پرستش کے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بات مانتا ہے، حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرتا ہے، حمیت اور حمایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو پھر انسان ان چیزوں کو علامتی طور پر ظاہر بھی کرتا ہے. یعنی پرستش میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو جذبات ہیں اس کے پیدا ہو گئے، دل جھک گیا، آپ کے دل و دماغ میں خاص کیفیت پیدا ہو گئی. لیکن انسان یہی نہیں رکتا، وہ پھر علامتوں کی زبان میں اس کا اظہار کرتا ہے. یہ رکوع، سجود، دعا، مناجات، قیام، قعود کیا ہے؟ یہ اس کی علامتیں ہیں. بین ہی یہی صورت اس معاملے میں بھی ہوتی ہے کہ اطاعت کو کیسے ظاہر کیا جائے. تو علامتی لحاظ سے یا ایک کہیے کہ سمبولک ایکسپریشن کے طریقے پر اطاعت روزے میں بالکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یعنی وہ چیزیں جو عام حالات میں بالکل جائز ہیں، کھانا پینا کبھی ممنوع نہیں ہوتا، اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات کبھی ممنوع نہیں ہوتا، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے لیے ممنوع قرار دے لیتے ہیں. تو گویا یوں سمجھیے کہ اپنے وجود سے مجسم اطاعت بن جاتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو روزے کے دوران میں ایک ایک لمحے میں یہ شعور ہمارے اندر موجود ہوتا ہے کہ ہم اطاعت میں کھڑے ہیں. پیاس لگ رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، آپ کے سامنے سارے دائیات موجود ہیں لیکن آپ رکے ہوئے ہیں، آپ اس طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. یہ کیا چیز ہے؟ کوئی برتر ہستی ہے جس کا حکم ہے کہ آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی. کھانا آپ کے سامنے، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روکنے والی نہیں ہے. تو آخر کسی کی اطاعت ہے نا جس کی وجہ سے آپ رک گئے ہیں. تو اطاعت کا علامتی اظہار، اس کا سمبولک ایکسپریشن یہ روزہ ہے.